جی السلام علیکم جناب. جی یوسف بھائی. وعلیکم السلام جناب کا صاحب، کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیے کیا حال ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا ہے. جی کوئی سوال ہے تو کریے سوال. جی یوسف بھائی. بس میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں. جب رونق لگانے کے لیے آئے مطلب اوپر بیٹھتا ہوں، جب اور کوئی آئے گا تو مجھے نیچے اتار دیجیے گا، لیکن سنتا رہتا ہوں میں. ٹھیک. قادیانیوں کے بارے آپ کو علم ہے کون ہے؟ جس جگہ میں تقریباً نیٹ کا بھی مسئلہ ہے، اتنی سروس اچھی نہیں ہے، اس لیے میں اچھا. چپ کر کے بیٹھتا ہوں. جی کیجیے بات. تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ قادیانیوں کے بارے میں آپ کو کوئی علم ہے کہ نہیں ہے. بہرحال آپ کے نیٹ کا بھی ایشو ہے اور ابھی آپ چپ کر کے بیٹھیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا. عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت. اور جب عقیدہ ختم نبوت کی بات کی جاتی ہے تو اس ضمن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر خیر لازمی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ آسمان سے نزول کریں گے. دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے پاس دو فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے وہ نزول کریں گے، ایسے اتریں گے اوپر سے نیچے. اور جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، نزول کریں گے، تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے بعد شادی کریں گے، ان کے وہ پھر اپنی زندگی گزاریں گے اور فوت ہو جائیں گے. اور فوت ہونے کے بعد نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے، حضور کی قبر انور ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کو دفن کیا جائے گا. تو یہ ہے اصل میں عقیدہ ختم نبوت. تو چونکہ روایتوں میں آتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور امام مہدی کے متعلق، تو بہت سے جھوٹے لوگوں نے اپنے اپنے وقتوں کے اندر دعویٰ جات کیے. کسی نے یہ کہا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم میں ہوں، کسی نے کہا کہ وہ امام مہدی میں ہوں. تو جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس کو کہتے ہیں دعوی مہدیت، اور جس نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کو کہتے ہیں دعوی مسیحیت. تو دعوی مسیحیت کرنے والے یا دعوی مہدیت کرنے والے بہت سے لوگ آج سے قبل آ چکے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے. لیکن جو اللہ کے سچے عیسیٰ ابن مریم ہوں گے اور امام مہدی جو ہوں گے،
ان کو کوئی شور مچانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنی علامتوں سے خود پہچانے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی کوئی اعلان نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو وقت کے 40 ابدال اولیاء اللہ ان کو پہچان لیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نزول کریں گے تو ساری دنیا دیکھ لے گی، تو ان کو بھی اعلان کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ تو پتہ کیا چلا کہ دعوی مسیحیت یا دعوی مہدیت یہ کوئی چیز نہیں، یعنی جو از خود اپنے منہ سے کہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں یا اپنے منہ سے کہے کہ میں امام مہدی ہوں، وہ نہیں، وہ کہیں نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ آ کے کوئی دعویٰ کرے گا، تو دعویٰ تو ہے ہی نہیں نا۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دعویٰ جو ہے نا وہ اسلام کے اندر نہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آ کے دعویٰ کریں کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، یا حضرت امام مہدی آ کے دعویٰ کریں کہ میں امام مہدی ہوں، تو دعویٰ تو ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ہمیں دے دے، ٹھیک ہے نا، دعویٰ کہیں نہیں۔ تو یہ جو دعوے داران ہیں نا جتنے بھی، وہ مسیلمہ کذاب سے لے کر کے مرزا قادیانی تک، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ کذابون ہیں جو کہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قادیانی مربی صاحب آئے ہیں نیچے، کمنٹ کر رہے ہیں، کال پہ آ جائے نا، کمنٹوں کا نہ ہی تو میں جواب دیتا ہوں تو نہ ہی کمنٹوں کے اندر یہ مسئلے حل ہونے والے ہیں۔ آمنے سامنے آ کے طریقے اور سلیقے سے بات کر لیجیے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے ٹپ ٹپ کرنے سے تو کوئی حاصل محصول نہیں نہ ہونا۔ کال کر لیں، ابھی تک کال نہیں کی، کال کر لیجئے گا عرفان جٹ صاحب، جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو نا کال کر لیجئے گا۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں دیگر جھوٹے دعوے داران کی اور مرزا قادیانی کی۔ ان دو کے اندر یعنی دیگر سارے جتنے بھی دعوے داران ہیں وہ اور مرزا قادیانی، فرق کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے مرزا قادیانی کے اوپر، قادیانیت کے اوپر، اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتانے لگا۔ وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مدعیان آئے ہیں، چاہے وہ مدعیان نبوت ہوں یا مدعیان مسیحیت ہوں یا مدعیان مہدیت ہوں، یا وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں، مسیحیت کا دعویٰ کرنے والے ہوں یا مہدیت کا دعویٰ کرنے والے ہوں، جتنے بھی ہوں، کسی ایک نے بھی ذات محمد کا اعلان نہیں کیا کہ وہ محمد اصل میں ہوں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر 2 دفعہ بھیجنا تھا۔ ایک دفعہ تو وہ پہلے تشریف لائے تھے، تو اب میں محمد بن کے آیا ہوں۔ یہ کسی نے بھی اتنی جرت نہیں کی سوائے مرزا قادیانی۔ مرزا قادیانی نے جو ہے نا وہ یہ جرت کی اور یہ گستاخی کی، اور سب سے بڑی گستاخی کہ اس نے کہا کہ نبی بھی میں ہوں۔ وہ تینوں دعویٰ جات اس نے کر دیے، نبی کا بھی، مسیحیت کا بھی اور مہدیت کا بھی۔ وہ کہنے لگا میں نبی بھی ہوں، اور نبی کون سا ہوں؟ وہ محمد ہوں۔ نبی بھی کون سا؟ عام سا نبی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کلمہ شریف میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ والا محمد اصل میں وہ اس نے کہا میں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ پڑھنا چاہیں، تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں تو عاجز کی یہ کتاب ہے قادیانی کلمہ، یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی یہ کتاب موجود ہے، آپ لازمی پڑھیے گا۔ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں
میری اس ایک کتاب کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور ہر دوست کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہارڈ کاپی تو اس کی ختم ہو گئی ہے، لیکن پی ڈی ایف موجود ہے نیٹ کے اوپر، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کا مطالعہ کیجیے۔ اس کے اندر دلائل دیے گئے ہیں کہ مرزا قادیانی کہتا تھا کہ محمد اصل میں یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر جو ذات محمد ہے نا، وہ اصل میں ٹھیک ہے۔ تو وہ سارے دلائل آپ کو یہاں پر مل جائیں گے۔ اچھا، کلمے کے اندر دو چیزیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، ایک ہے محمد الرسول اللہ۔ تو محمد ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ تو آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گا، قادیانی کلمہ کے اندر، لیکن مرزا قادیانی نے اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ یہ آپ کو سن کے بڑی عجیب سی بات لگے گی کہ یہ کیا بات ہوئی۔ ہاں، یہ بات سچ ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ آپ لوگوں کو ابھی تک تو یہی پتا تھا کہ مرزا قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے محمد ہونے کا دعویٰ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ صرف لوگوں کو اتنا پتہ اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ دعویٰ نبوت تو ویسے کوئی چیز نہیں ہے، دعویٰ نبوت تو بڑے لوگوں نے کی ہے۔ ابھی بھی موجودہ دور کے اندر کتنے نبوت کے دعوے داران موجود ہیں، لوگ ان کو جانتے تک بھی نہیں ہیں۔ اور دیکھیں نا، کتنے نبوت کے دعوے داران گزرے، ان کو لوگ کچھ کہتے بھی نہیں، کبھی ہے کبھی کسی کا ذکر ہو جائے، آپ ان کے نام تک نہیں جانتے۔ تو دعویٰ نبوت اصل میں نہیں تھا کوئی مسئلہ۔ مرزا قادیانی نے جو یہ کیا ہے نا، اس نے یہ کیا کہ ذات محمد کے اوپر اٹیک کیا۔ اس نے کہا محمد اصل میں ہوں، سمجھے کہ تو اس کا یہ سارا ثبوت آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ لیکن اس نے جو اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے اوپر میں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے۔ یوسف بھائی موجود ہے؟ یوسف بھائی موجود ہیں؟ جی جی میں سن رہا ہوں، آپ بات کیجیے، میں موجود ہوں۔ یوسف بھائی، وہ کتاب آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ یوسف بھائی، وہ کتاب کا نام رکھا ہے، کوشش کروں گا۔ کتاب کا نام رکھا ہے قادیانی توحید، لیکن وہ ابھی چھپی نہیں ہے، ابھی چھپی ہوئی ہے، ابھی چھپی نہیں ہے۔ تو یوسف بھائی نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک یہ کتاب چھپ جائے، ٹھیک ہے؟ دعا کریں گے نا تو انشاءاللہ چھپ جائے گی۔ تو دعا کریں کہ وہ جلد از جلد کتاب انشاءاللہ میں ہر وقت جی میں سفر میں ہوتا ہوں، انشاءاللہ ضرور کروں گا، اللہ کو ضرور قبول کریں گے۔ وہ کتاب چھپ جائے۔ ٹریلر چلاتا ہوں اٹلی میں، اس لیے سفر میں ہوتا ہوں ہر وقت۔ تو لوگوں کو ایک نئی جہت سے قادیانیت کے مطالعے کا موقع ملے گا۔ قادیانیت کا ایک نیا رخ جو ہے قوم کے سامنے آئے گا۔ قوم کو بھی نہیں پتہ، قوم کو ہم نے بتانا ہے، قادیانی کتابوں کے اندر سے نکال کے قوم کو دکھانا کہ یہ دیکھ، یہ قادیانی کتابیں ہیں، یہ ہے قادیانیت کی حقیقت۔ یہ نہ ہی تو قادیانی بتاتے ہیں، چھپاتے ہیں ان چیزوں کو، وہ ڈسکس ہی نہیں کرتے، اور نہ ہی عمومی طور پہ عام مبلغین ختم نبوت کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی۔ تو یعنی عام مسلمانوں کو بھی ان چیزوں کا علم کم ہے، نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ ہم نے بتانا ہے، کتابیں لکھ کے قوم کو بتانا ہے، اس کی تشہیر کرنی ہے، اس کی اشاعتیں کرنی ہیں۔ اور یہ کتابیں پھر نا جب چھپ جاتی ہیں تو پھر ہم فری تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فری تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد اور نظریات درست ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ یہ میری صرف اس ایک کتاب، ویسے تو الحمدللہ آج اس کی بڑی کتابیں ہیں، صرف اس ایک کتاب کی وجہ سے کئی قادیانیوں نے اسلام قبول کیا، پوری فیملیوں نے، آپ اندازہ کریں۔ تو یہ ہے کہ بس اللہ پاک جلد از جلد کتاب کو
وہ چھاپنے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ چھپ جائے اور اس کو پھر ہم فری تقسیم کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کتابوں کو پڑھا کریں، مطالعہ کرنے سے علم آتا ہے۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ کو علم نہیں آئے گا، آپ کے اندر وہ اہلیت پیدا نہیں ہوگی کہ آپ کسی سے بات کر سکیں۔ بھئی بات کیسے کریں؟ بات تو علم سے ہوتی ہے، علم ہی نہیں ہے تو کیسے بات کریں گے؟ علم نہیں ہے، ایک چیز کا پتہ ہی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آگا پیچھا اس کا کک نہیں پتا۔ کوئی ہم نے تو یہ کر دیا کہ اپنی ہر کتاب میں قادیانی کتابوں کے اصل سکین آخر میں یہ دیکھیں لگا دیے، اب تو کہیں پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پر آرام سے کتاب کھولیں ہماری اور اس میں اصل سکین لگا ہوا ہے، اور کسی قادیانی کو دکھانا ہو تو یہ دیکھو بھائی، یہ دیکھو تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا، سمجھ رہے کہ؟ تو یہ باتیں ہیں، کتابیں پڑھنے سے علم ملتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، کتابیں لازمی پڑھا کریں، اپنا مطالعہ تھوڑا سا وسیع کریں۔ یہ سوشل میڈیا پر بھی بیٹھنا چلو ٹھیک ہے، یہاں سے بھی علم ملتا ہے، لیکن مطالعہ تو بڑی چیز ہے، وقت نکالنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا۔ پی ڈی ایف کتابیں اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، تھوڑی بہت بھی فرصت ملے تو آپ کتاب پڑھنی شروع کر دیا کریں۔ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیں، ڈائری رکھیں، ساتھ پینسل رکھیں، کوئی پوائنٹ کوئی نقطہ آپ کو پتہ چلے اس کو نوٹ کر لیں، اور کتاب کا صفحہ نمبر نوٹ کر لیں کہ یہ فلاں جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقہ کار ہے، اس سے آپ کا علم میں اضافہ ہوگا، علم بڑھے گا، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ شاہ زیب بھائی بھی السلام آگے۔ علیکم شاہ جی، کیا حال چال ہے؟ آپ کو وعلیکم لائیو دیکھا ہے، السلام۔ ابھی گھر جا رہا تھا تو میں نے بولا سلام کر۔ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، صحیح ہو گیا۔ عرفان جٹ صاحب نیچے ہی گھومتے جا رہے ہیں، قادیانی مربی صاحب تشریف لائے ہیں، مربی صاحب تشریف لائیے، کال کیجئے۔ اصل میں میری گالی عادت بات نہیں ہے ہے، اصل میں میری عادت نہیں میں کسی کو کال ڈالوں، نہیں، یہ اس کا میں مخالف، زور زبردستی میں کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ اگلے کی خوشی ہو تو وہ خود آئے نہ آئے۔ عرفان صاحب آگے ہیں بھائی، آگے عرفان جٹ صاحب آگے۔ جی عرفان جٹ صاحب، جی جناب۔ جی مولوی صاحب کی حال ہے تہاڈا؟ جی بہترین ہے۔ اچھا پھر آپ نے ریسرچ کی ہے کہ نہیں مرزا صاحب کے متعلق؟ آپ نے بھی کچھ کی ہے ریسرچ کہ نہیں؟ میں نے اپنے بارے کی ہے، میں نے کی ہے۔ تو میں نے بھی کی ہے۔ اچھا آپ نے کی، اچھا پھر کیا پتا چلا کہ مرزا صاحب کیا چیز تھے وہ؟ کیونکہ ان کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چیز کیا تھے۔ وہ تو ہمیں تو پتہ نا کیا چیز ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں مجھے یہ مسئلہ ہے کہ وہ نہیں مجھے بتائے نا، احمد رضا بریلوی کو پڑھا ہے آپ نے؟ سن تو لینا لے میری بات بھائی، مولوی اگر تو صاحب۔ لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں تو لڑائی نہیں، میرے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو لڑائی والا پڑھنا ہے، سودا پڑھا ہے۔ نہیں ہے۔ اب بات تو جی سن، بات جی تو سن، بتائیں بات تو سن لیں، بات تو سن۔ دیکھیے میں نے، آپ نے کہا کہ تم نے پڑھا ہے مرزا قادیانی کو، میں نے پڑھا ہے، میں نے جب پڑھا ہے تو مجھے پتا چلتا ہے جی مرزا قادیانی رودر گوپال ہے۔ نہیں، میں نے جب احمد یار رضا سن تو بریلوی لیں، کو پڑھا ہے تو بات او تو بھائی سنو نا، سن، یہ کیا بات کر دی تم نے؟ میری سن بات تو نہیں لیں۔ سنو گے؟ نہیں یار بتا رہا ایسے غلط بات۔ پہلے میری سن، بات سنو، احمد رضا بریلوی کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ یار۔ نہیں لڑائیاں میرے پاس نہیں، یہ غلط کرتے ہیں آپ، غلط کرتے ہیں۔ آپ کو موقع دیا ہے، صبر تحمل سے بات کریے، آپ اگلے کی سنیے، کوئی ٹائم طے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی 2 منٹ آپ بول لیں، 2 منٹ میں بول لیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن لڑائیاں نہیں کرتے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ جناب آ کے جھگڑنے والے کام کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹک ٹاک بوس صاحب آئے ہیں، ہاں ٹک ٹاک بوس صاحب آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی جناب۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ سر میں ابھی فرسٹ ٹائم ہی میں نے دیکھی بروڈ آپ کی، تو مجھے ابھی پتہ نہیں کہ ٹاپک کیا چل رہا ہے، کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں آپ؟ ویسے تو طریقہ
तरीका ये होता है कि बराड़ को नीचे बैठ के सुना जाता है, तो जब कोई सवाल पैदा हो तो फिर कॉल की जाती है। तरीका कार यही है। जी सर, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, सॉरी। तरीका कार वैसे ये है कि पहले बात को सुना जाता है, समझा जाता है, कोई इतराज पैदा हो, कोई सवाल पैदा हो तो फिर बंदा कर लेता है। जी सर, बिल्कुल, सॉरी, मेरी माजरत, मेरी गलती। कोई बात। तो बात ये है कि मिर्जा गुलाम कादियानी की अभी बात हो रही थी, या डबल टैप तो कर दें यार, कम से कम। ये तो मुफ्त वाला काम है, तो मुफ्त वाले काम भी आप लोग नहीं करते यार। इतने प्यारे प्यारे दोस्त बैठे हैं, डबल टैप तो कर दो यार। किसी को बराड़ पहुंच जाएगी फॉर यू के ऊपर, आपके लिए भी कोई सदका जारिया हो जाएगा, आपको सवाब मिल जाएगा। कोई काम भी नहीं करते यार। तो खत्म नबूवत के काम तो कदम दरम में सुख ने करने चाहिए। तो आप लोग कम से कम चलो कुछ ना। इरफान जट साहब फिर आ गए हैं भाई, लड़ाइयाँ करनी है आपने, ये गलत बात है। या तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैसेज करें कि आप बात सुनेंगे, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको कॉल पे उठा लेता हूँ। लड़ाइयाँ मैं नहीं करता। ये जो जमात अहमदिया और अहमदी लोग लड़ाइयाँ करते हैं, गालियाँ निकालते हैं और हेट स्पीच करते हैं, तो इस चीज़ की हम इजाज़त नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। अच्छा जी, तो मिर्ज़ा कादियानी के मुतल्लक बात हो रही थी। तो मिर्ज़ा कादियानी का हमें जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो इब्तदा के अंदर दसौंदी था उसका नाम, बाद में उसका नाम दसौंदी, पहले 10 बंदी था, सॉरी 10 बंदी से बिगड़ के उसका नाम दसौंदी हुआ, दसौंदी से बिगड़ के सुंदी हो गया। जब वो बड़ा हुआ, उसने ऐलान नबूवत करने लगा, तो उसने अपना नाम लोगों को मुतारफ करवाया कि मेरा नाम गुलाम अहमद है। हालांकि असल नाम उसका 10 बंदी था। 10 बंदी, ये सीरतुल मेहदी में लिखा हुआ है। तो जब मिर्जा कादियानी मर गया तो उसके बाद इन कादियानियों ने गुलाम को साथ हटा दिया, सिर्फ अहमद को बाकी रखा कि वो अहमद है। ये माजरत है, थोड़ा सा बताएंगे 10 बंदी का मतलब क्या है? ये मुसलमानों का नाम है, काफिरों का नाम है? थोड़ी सी हिस्ट्री तो बताएं। 10 बंदी ये होता है कि मिर्जा कादियानी के दौर में हिंदुस्तान के अंदर वो मंदिरों के ऊपर जाते थे, लोग मनते मानते थे कि किसी का कोई बच्चा बीमार हो जाता था या औलाद नहीं होती थी, तो वो मंदिरों पे जाकर पूजा पाठ करते थे। और कपड़ों के छोटे छोटे वो पीस ना मंदिर पे बांध के आ जाते थे, 10 कपड़ों के वो पीस बांध के आ जाते थे। तो चूंकि ये मिर्जा कादियानी की जो इब्तिदा है, वो स्वीपर थे ये लोग, स्वीपर यानी जिसको आम रूटीन में चूड़ा कहते हैं, खाकरूब कहते हैं, या मतलब वो जमादार कहते हैं। तो ये इंग्लिश में शाह जी बिन मैन भी कहते हैं, ये कचरा उठाने वाले जो बिन्ने कलेक्ट करते हैं। हाँ, नहीं वो नाम तो नहीं मुझे पता, ये वो नाम है जो इनकी किताबों में लिखे हुए। मेरी शाहजेब अभी किताब आ रही है, नई किताब, 3 किताबें नई आ रही हैं, अभी वो छपी नहीं है और अभी तक तो छुपी हुई हैं। तो एक किताब तो मैंने अभी बताया ना, कादियानी तौहीद, वो, और एक किताब आ रही है मिर्जा चूड़ा के नाम से। उसमें हमने तकरीबन 50 से ज़ायद हवालाजात दे के ये चीज़ साबित की है कि मिर्जा कादियानी और जमात अहमदिया ये चूड़ा फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। ठोस सबूत, ठीक है, ना काबिल तरदीद सबूत और दलाइल हमने दिए। कोई कादियानी उसका रद्द नहीं कर सकता अल्लाह पाक के हुक्म से। तो ये है कि ये असल में वो थे, चूड़ा फैमिली से ताल्लुक़ रखते। तो वो 10 बंद मिर्ज़ा कादियानी के लिए इसकी दादी ने बांधे थे। जब ये पैदा हुआ ना, तो फिर इसको 10 बंदी इन्होंने कहना शुरू किया, क्योंकि 10 बंद बांधे थे ना मंदिर पे जाके इन लोगों ने। तो 10 बंदी, फिर 10 बंदी से बिगड़ के ये नाम दसौंदी हो गया।
اور سوندی سے بگڑ کے سندی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے تدریجی طور پہ اس کا نام بدلا. یہ معذرت ہے, یہ مطلب ادھر مندر پہ گئے ہیں منت مانگنے کے لیے, تو ادھر کیوں نہیں گئے, جو ہے کئی دربار پہ کیوں نہیں گئے, مندر پہ کیوں گئے ہیں؟ یہ کافر تھے, ہندو نہیں, تھے؟ مندر پہ اس وجہ سے گئے کیونکہ وہ چوڑا کاسٹ تھی نا, چوڑے تھے نا یہ لوگ. مفتی صاحب میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دوں. پہلے ایک بات کلیئر کر لیں. ایک بات, ٹھیک, چوڑا فیملی سے تعلق, اور چوڑے جو تھے وہ سمجھ لیں کہ ہندو اور اسلام کے درمیان کا ایک مذہب, یعنی ان کے کچھ عقائد ہندوانہ ہیں, کچھ عقائد اسلامی ہیں, اور وہ کلمہ پڑھتے تھے. یہ دیکھیں یہاں پہ, یہ میں نے اپنی کتاب کے اندر وہ ساری ڈیٹیل دی ہے. چلے ایک دو حوالہ میں یہاں پہ دے دوں. جی میرے سے میں تب تک بول رہا تھا. یہ چوڑا خاندان یہ جو بتا رہے ہیں, یہ جو ہندوؤں کے تھے ان کے بھی یہ نچلے درجے میں تھے, کیونکہ جو ہندوؤں کے مندر ہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے. جو ان کے جو بڑے مندر ہیں وہاں پہ بھی ان کو الاؤ نہیں ہوتا تھا جانے کے لیے. اگر کوئی چلا جاتا تھا چوڑا وہاں پہ, تو اس کو بھی اچھا, مندر کو وہ واش یہ ہے کرتے کہ تھے. چوڑوں کی تاریخ کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی تھی 1923 کے اندر, اور یہ کتاب لکھی تھی خواجہ حسن نظامی نے. ٹھیک ہے, خواجہ حسن نظامی نے, نیٹ کے اوپر موجود ہے, آپ دیکھ لیجیے گا. اور میں نے بہت سا مواد اپنی کتاب کے لیے اس کتاب سے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں جو ابھی بیان کر رہا ہوں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے, بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے, اور یہ سارے کام کرتے تھے. اچھا, اس کتاب کے بالکل آخر میں جب اس نے یہ چوڑوں کی پوری کاسٹ بیان کی اور ان کے عقائد, نظریات, ان کی عبادات, ان کی رہن سہن کا طریقہ, نکاح طلاق کا طریقہ سب بیان کرنے کے بعد آخر پہ جا کے یہ صفحہ 75 کے اوپر وہ لکھتا ہے حلال خوروں میں ایک تحریک. اس کے تقریباً 2-3 صفحے اس نے لکھے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ, بلکہ کہتے ہیں عالم دین تھے یہ, فرماتے ہیں خواجہ حسن نظامی کہ جو ہندوستان کے اندر چوڑوں کو جو لیڈ کر رہے تھے نا, لیڈر تھے, وہ تھے 2 شخص. ایک مرزا امام دین تھا اور ایک مرزا قادیانی تھا. مرزا امام دین جو ہے وہ مرزا قادیانی کا چچا زاد بھائی ہے. مرزا قادیانی سب سے پہلے مرزا امام دین کا مرید ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور مرزا قادیانی نے جب بیعت شروع کی تھی تو سب سے پہلے چوڑوں سے ابتدا کی تھی اس نے. مرزا قادیانی کا سب سے پہلا جو مرید تھا وہ چوڑا تھا. دلائل میں نے اپنی کتاب کے اندر دی ہیں, وہ میری کتاب جب چھپے گی تو اس وقت دلائل ملیں گے, آپ سمجھے کہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی ایک ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک مطالعہ کا نیا ایک رخ سامنے آئے گا, اور تحقیقات نئی سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے, پہلے آج سے پہلے تو شاید آپ نے نئی یہ چیزیں نہ ہی پڑھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی, لیکن کتاب کے بعد ایک نئی تحقیقات کا دروازہ کھلے گا, اور ایک نئی گفتگو جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. جی اب کر لیں بات ٹک ٹاک بھائی. جی وہ ایک آج موضوع چل رہا تھا, اس کے تو ایک قادیانی نے بولا کر لیں. RM بھائی آئے, RM بھائی. السلام علیکم جی مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, آجز کی اس آئی ڈی کو اگر جن دوستوں نے فالو نہیں کیا تو فالو کر لیں, ڈبل ٹیپ کریں یار براڈ کو, ڈبل ٹیپ کریں, شیئر کریں. جی RM بھائی. جی فالو کر لیتا ہوں میں. یہ نئی آئی ڈی آپ کی؟ آئیڈیاں میری ہیں نا پچھلے 4-5 دن سے تقریباً 4تھی 5ویں آئی ڈی ہے یہ.
وہ अच्छा بین ہو رہی ہیں, بلاک ہو رہی ہیں, تو وہ پھر وہ ایک جگہ سے ہم غروب ہوتے ہیں تو دوسری جگہ سے طلوع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جی عرفان جٹ صاحب نہیں, ایسے نہیں, آپ بات کرنے کی اہلیت نہیں ہے آپ کے اندر, آپ لڑائی کرتے ہیں. بات کریں اصولوں کے مطابق کریں, دلائل سے بات کریں, اپنی بات کریں, اپنی بات سنائیں, لیکن اگلے بات کی بھی سنیں, اگلے کی بھی سنیں پھر تحمل سے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر تو آپ اس چیز کا میسج نیچے لکھ دیں کہ ٹھیک ہے میں علمی بات کروں گا اور دلائل سے بات کروں گا اور آپ کی سنوں گا, تو میں انشاءاللہ آپ کو کال پہ اٹھا لیتا ہوں. نیچے کال ڈال رہے ہیں قادیانی مربی عرفان جٹ صاحب, تو ایسے نہیں, لڑائیاں نہیں کرتے, لڑائیاں نہیں کرتے. جی وہ مفتی صاحب میں نے وہ پاکستانی لا کے مطابق یہ پوچھا تھا. میں نے سنا ہے آج ایک براڈ پہ, مجھے وہ باقی میں پوچھنا بھول گیا کہ ان کے بارے میں اس طرح ہے کہ یہ کافر ہیں پاکستانی قانون میں کافر. تو وہ 20 پوائنٹ ہیں, ان میں سے ایک یا دو کا پتہ ہے کہ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, احمدی ہونے کا, امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, اس لیے ان کو کافر کر دیا گیا کیونکہ یہ جھوٹے ہیں. باقی پوائنٹ کا پتہ ہے آپ کو؟ آپ کی کوئی بات مجھے نہیں سمجھ آئی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آئی, کوئی یقین مانے کچھ سمجھ نہیں آئی. مطلب کہ پاکستانی لا قانون کے مطابق یہ کافر ہیں. کون کافر ہیں پاکستانی قانون کے مطابق؟ قادیانی. اچھا پھر تو آپ کو پتہ ہے وہ پتہ نہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو, لیکن وہ بات کوئی صحیح سمجھ نہیں آئی. پاکستانی قانون کے مطابق تو بہت کچھ ہے, پاکستانی قانون کے مطابق تو بہت کچھ ہے. پاکستان کا جو قانون ہے وہ قومی اسمبلی کی کارروائی کے اندر, یہ 5 جلدوں کے اندر یہ قومی اسمبلی کی کارروائی چھپ چکی ہے. ٹھیک ہے, یہ جلد نمبر 4 ہے میرے پاس, ابھی 5 جلدیں یہ نیٹ کے اوپر موجود ہے, جا کے سرچ کریں. یہ پاکستان کا قانون ہے. یہ اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوئی ہے, باقاعدہ ان کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے, ان کی سنی گئی ہے, اپنی سنائی گئی ہے. ہاں ایسے نہیں ہے کہ اٹھا کے ایسے تم چلو کافر ہو دوڑ جاؤ, نہیں. اس وقت کا جو قادیانیوں کا خلیفہ تھا, تیسرا خلیفہ تھا مرزا ناصر, اس کو بلایا گیا, پوری ڈیبیٹ ہوئی ہے بھائی, بات چیت ہوئی ہے, 12 14 15 دن ڈیبیٹ چلتی رہی ہے. مفتی صاحب یہ بات میسج جو ہے نا بہت وہ اسی لیے بلاک ہوتی ہیں آئیڈیاں, کسی کو موڈ بنا دیں, وہ میسج جو ہے نا وہ غلط میسج جو ہے نا وہ ٹک ٹاک پہ اثر پڑتا ہے. پلیز اچھا میں نے وہ آئی ڈی نہیں ہے نا, تو آپ کو میں نے بنایا تھا موڈیریٹر, تو اس پہ نہیں ہوتا, نہیں ہے آپشن میں بنا دیتا ہوں, ابھی بنا دیتا ہوں. یہ ٹھیک ہو گیا, بن گئے آپ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس یہی ہے, جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ یہی کرتا ہے, وہ کیونکہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں نہ ہوتے, وہ گالیاں دے گا, بد کلامی کرے گا, رپوٹیں مارے گا, بس یہی کام کرے گا, ٹپ کرے گا, بس یہی ہے. لیکن دلیل کی دنیا کچھ اور ہے. دلیل کے میدان میں یہ قادیانی نہیں آتے, ٹکتے نہیں, 1 منٹ نہیں ٹک سکتے, 1 منٹ گفتگو دلیل سے نہیں کر سکتے. کوئی دلائل نہیں ہے قادیانیوں کے پاس. یہ بات دلیل ہو تو دینا مفتی صاحب, دلیل کیا ہے؟ ہاں ہے ہی کوئی نہیں دلیل, ہے کچھ نہیں, کچھ بھی کیا لکھا ہے اس نے؟ کوئی فارغ ہے, بالکل کوڑا چٹا فارغ ہے. یقین مانیے کہ مزہ آتا ہے کہ ہم عالم لوگ ہیں اور علم ہماری خوراک ہے, کتاب ہماری خوراک ہے. بالکل. عالم کے سامنے جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا, اس کا جواب دینے میں عالم کو مزہ آتا ہے, چس آتی ہے اسے.
कभी नहीं हुआ। 25 साल तो मुझे हो गए हैं सोशल मीडिया पे काम करते हो, हजारों कादियानियों से मुकालमात हुए, आज तक कोई कादियानी ऐसा नहीं देखा कि उसने कभी कोई ऐसी दलील दी हो जिसका जवाब हमारे पास ना हो, उसने हमें फंसा लिया हो। कभी भी नहीं, कभी है ही नहीं। हत्ता कि मिर्जा मसरूर से मेरी डिबेट हुई है। मिर्जा मसरूर, अच्छा, वहाँ मेरे चैनल के ऊपर पुरानी कोई 10-11 साल पुरानी डिबेट मौजूद है। ठीक ठीक। ये इनका जो एक ही मुफ्ती है वो है मुफ्ती मुबशर कालू, उसके साथ मेरी डिबेट हुई। इनका एक ही मुनाजर है, वो है अंसर रजा मिशनरी मुरब्बी, जो अहमदिया रेडियो के ऊपर भी आते हैं। उसके साथ मेरी इतनी डिबेट हुई है बता नहीं सकता। हत्ता के अहमदिया रेडियो वो कैनेडा से रन कर रहे हैं, तो मेरा भी एक रेडियो था जो कैनेडा से चलता था। एक दिन ये आता था, एक दिन मैं आता था, तो 2 साल तक वो डिबेट चली है। 2 साल तक कुछ भी नहीं। अच्छा, बाद में इन लोगों ने फिर हमारा वो रेडियो बंद करवा दिया था, और सोर्सेस तो इनके हैं ना फिर। जी जी। तो बात ये है कि जवाब कोई नहीं है, कोई दलील कोई नहीं है, कोई जवाब कोई नहीं है। या तो कोई दलील ऐसी लाओ ना कोई कि भाई हम बिल्कुल चुप हो जाए, ऐसे मुंह तकना शुरू कर दें तुम्हारा, वे कादियानी ने दलील दे दी है, ओए मैं किधर जाऊं। वल्लाह कभी नहीं हुआ, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं। एक दिन एक भी कोई ऐसी दलील आज तक नहीं मैंने किसी कादियानी से सुनी जिसने मुझे परेशान कर दिया। और इसके मुखालफ ये होता है कि हम कोई 100 दलील कायम कर देते हैं, उसका जवाब कादियानी के पास होता ही नहीं। बताए बंदा करे तो करे क्या। ठीक है, कॉलर आए हैं, नए कॉलर आए हैं। अच्छा, 2 बंदे आ गए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसे हैं आप? खैर आप कैसे हैं? उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद भाई। मुफ्ती साहब, मुझे एक सवाल पूछना था। ये ज़िल्ली और बरूज़ी में फ़र्क क्या है, और ये इसका मायने क्या होता है? ये थोड़ा सा आप मुझे बता दें। ये कादियानी बोलते हैं ना ज़िल्ली और बरूज़ी, ये इसका थोड़ा मुझे वजाहत बता दें। जज़ाकल्लाह। बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि ये कादियानियों के बनाई हुई किस्में हैं। इस्लाम के अंदर ये कुछ भी नहीं है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है। नबूवत की इन्होंने कोई तकरीबन 50 के करीब किस्में बनाई हैं कादियानियों ने। ज़िल्ली नबूवत, बरोदी नबूवत, तमसीली नबूवत, गैर तमसीली नबूवत, तशरीई नबूवत, गैर तशरीई नबूवत, हकीकी नबूवत, गैर हकीकी नबूवत, मिसाली नबूवत, मसीली नबूवत, तमसीली नबूवत। इस्लाम में ये चीज़ें है ही, नबूवत एक ही है, एक ही है, उसकी कोई किस्म है ही कोई नहीं। समझे कि रसूल है वो एक ही किस्म है, कोई दूसरी और किस्म है ही नहीं। ठीक है, तो ये कादियानियों के बनाए हुए चोंचले हैं जो मुख्तलिफ रंगों के अंदर सामने आते हैं। तो जिल वो मिर्जे ने ये बताया है, सब कुछ मिर्जे ने बताया हुआ है। जिल साये को कहते हैं, यानी सायादार नबी, कि कोई नबी सामने खड़ा हुआ है, उसका साया मेरे ऊपर पड़ रहा है तो लिहाजा मैं नबी। बरोज कहते हैं कि कोई चीज पहले कमरे के अंदर छुपी हुई थी और अब कमरा खोल के बाहर आ गई है, जाहिर हो गई है। छुपी हुई चीज का जाहिर होना ये बरोज होता है। बात समझ आ गई है? जी 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 जनाब, बात समझ आ गई है? जी जी समझ आ गया। बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी, कोई और बात? अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अभी इनका हाल ही में ये जो जलसा हुआ है सालाना, ये किस लिए होता है और इसमें ये लोग क्या करते हैं? और इन्होंने कहा कि भाई
वीडियो चल रही थी कि भाई 3 लाख मुसलमान कादियानियों ने जो है कादियानियत कबूल कर ली, जबकि इनके जलसे में खुद मेरे ख्याल में 10,000 आदमी नहीं थे। पहली बात तो ये है, तो ये यहाँ लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये सब। अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि कादियानियत की जो बुनियाद है ना वो झूठ के ऊपर, झूठ, ये हर बात के अंदर झूठ होता है, सच कुछ भी नहीं होता। ये दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है, हकीकत कुछ और होती है। ठीक है, ये बात लेनी चाहिए। कादियानियों की जो पूरी दुनिया के अंदर जो तादाद है ना, इनके मुख्तलिफ फिरके हैं, तकरीबन इनके कोई 16-17 के करीब फिरके हैं। ठीक है, जैसे मुसलमानों के अंदर सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, मुख्तलिफ मकातबे फिक्र है ना, तो इस तरीके से कादियानियों के भी मुख्तलिफ फिरके बन चुके हैं, उनके मकातबे फिक्र उनके अंदर से बन चुके हैं। तो इनकी टोटल मजमूई तादाद, इनके तमाम फिरकों की तादाद इकट्ठी करके 2.5 से 3 लाख के दरमियान, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर 2.5 लाख से लेके 3 लाख के दरमियान 2,60,000 65,000 तकरीबन इतने हमारी रिसर्च और तहकीक के मुताबिक। झूठ बोलेंगे, झूठ तो फिर ये इतना बोलेंगे आसमान को सर पे उठा लेंगे अरे चुके हैं आसमान। तो ये सिर्फ टोटली झूठ होता है, फ्रॉड होता है। और ये बातें जितनी बातें, इतनी लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन ट्रिलियन, झूठ है, फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड। जी बहुत शुक्रिया। कोई सवाल करना चाहे तो मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, ये मैंने सुना है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये मिर्जा साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि ये प्रेग्नेंट हो गया था, फिर इसने खुद ही अपने आप को पैदा कर लिया, ये क्या सीन है? जी, वो असल में मिर्जा कादियानी से किसी ने पूछा था कि तू मसीह मऊद होने का दावा करता है कि तू मसीह मऊद है, तू मसीह मऊद कैसे बन गया? मसीह मऊद तो वो ईसा इब्ने मरियम होंगे, यानी मरियम के बेटे होंगे। तो ना ही तेरा नाम ईसा है, ना ही तेरी माँ का नाम मरियम है, तो तू इब्ने मरियम कैसे बन गया, मसीह मऊद कैसे बन गया? तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने वो फिर ये हल बताया था कि मैं किस तरीके से मसीह मऊद बनूं। वो किताब है रूहानी खज़ाइन, जिल्द 19 है, सफ़ा 50 है। उसमें वो बताता है कि 2 साल तक मैं मरियम बना रहा, यानी औरत बन गया, अल्लाह ने मुझे औरत बना दिया। और फिर मैंने वो एक कपड़ा लेके ना, चुन्नी या दुपट्टा वगैरह लेके, तो वो एक जगह बैठ गया था, तो पर्दे के अंदर ही मैं नश्मो नमा पाता रहा 2 साल तक। फिर क्या हुआ कि वो इस्लामी कुर्बानी के सफ़ा 12 के ऊपर कादी यार मोहम्मद लिखता है कि मिर्ज़ा कादियानी के खुदा ने इसके साथ रजूलियत की ताकत का इजहार किया। वो फिर इस रजूलियत की ताकत के इजहार की बिना पर इसको हमल ठहर जाता है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मुझे 10 महीने का हमल ठहरा। जो अंदर बच्चा था ना, वो था ईसा, क्योंकि मेरे अंदर ईसा की रूह नफक की गई थी। तो मेरे अंदर ईसा था, मैं मरियम था। जब वो बच्चा पैदा होता है ना, तो कहता है बस इस तौर से मैं इब्ने मरियम ठहरा। समझे? तो ये उसने एक तरीका बताया है अपने मसीह मऊद बनने का, इब्ने मरियम बनने का। जी सर, ये जो बात है, ये आजकल के यंगस्टर जो हैं, जो आजकल के नौजवान हैं कादियानी, डबल टैप कर दो यार, सारे मुंडे रख के डबल टैप करो यार, की करते हो पे यार? जो पढ़ा लिखा शख्स है, इंसान है, 22-25 साल का, 30 साल का, अगर उसने ये बात इनकी किताब में पढ़ी है या नहीं पढ़ी, अगर उसने पढ़ी है तो ये तो एक आम नॉर्मल इंसान के दिमाग में ये ऐसा आ नहीं सकती ये बात। ये क्या इसमें चवल मारी? किताबें नहीं पढ़ते ये लोग, किताबें नहीं पढ़ते। कादियानी, मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को नहीं पढ़ते सर। नहीं, मैंने तो सुना है कि इनको पढ़ाते 3-3 बार पढ़ाते हैं। नहीं 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 नहीं, झूठ है, झूठ है, झूठ। मैंने कहा है ना, झूठ, टोटल झूठ। आप देख रहे हैं इनका जलसा सालाना अभी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है यार। उधर वो किताबों की लाइब्रेरी दिखाते हैं कि ये देखो ये वाली किताबें
ہم یہاں پہ سیل کر رہے ہیں، ادھر کیمرے کے اندر دیکھ لیں، ایک بھی مرزا قادیانی کی کتاب مجھے آپ دکھا دیں، کوئی ثبوت دے دیں. روحانی خزائن کوئی نہیں، مرزا قادیانی کے مکتوبات کوئی نہیں، مرزا قادیانی کے اشتہارات کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور یہ اپنی کتابوں سے دور رکھتے ہیں، اپنی عوام کو دور رکھتے ہیں کہ اصل حقیقت تو وہاں لکھی ہوئی ہے. تو کتابیں کتبیں نہیں پڑھتے، یہ کتابیں تو انہوں نے ان کو نام تک نہیں پتا کہ مرزا کی کتابوں کا نام کیا ہے، کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں. کتابیں نہیں پڑھتے، جبکہ کتابوں کے اندر ساری حقیقت حال موجود. اور جو قادیانی کتابیں پڑھ لیتا ہے پھر وہ قادیانی نہیں رہتا، وہ قادیانیاں چھوڑ دیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. جی 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 بات کریں. تو سر جو امام میں وہ تو عیسیٰ بننے کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ میں ایسے عیسیٰ بنا، تو امام مہدی بننے کا کیسے ان کو خیال آیا؟ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اور امام مہدی ایک ہی چیز ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے. تو سر وہ جو قرآن پاک نہیں سوری حدیث ہے وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا اور امام مہدی نہیں، جماعت حدیثوں کھڑی کو نہیں کرنا. مانتے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ امام مہدی کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ مخدوش ہیں، ضعیف ہیں، ناقابل قبول ہیں، میں ان کو نہیں مانتا. اگر وہ مان لے گا تو اس کی جو یہ دعویٰ کیا ہے خود جھوٹا ہو جائے گا. ہاں 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 وہی اگر تو مان لیں گے تو پھر سر سب کچھ. ایک حدیث ہے وہ ضعیف، اس کے بارے میں سنا پتا نہیں وہ اوریجنل ہے یا نہیں، تو جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ سورج گرہن لگے گا، چاند گرہن لگے گا رمضان کے اندر. وہ حدیث نہیں ہے، وہ حدیث نہیں. وہ ایک کوئی باقر نام کے ایک عالم تھے، وہ امام باقر کی طرف منسوب انہوں نے کیا. وہ امام باقر وہ نہیں ہے، وہ ایک باقر نام کے ایک عالم ہے، ان کا ایک قول لکھا ہوا ہے. اور وہ بھی یہ ہے کہ اگر وہ قول کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس کے مطابق بھی مرزا قادیانی کے دور میں یہ ہوا ہی. تو میں نے کہا ہے نا، جھوٹ دجل فریب. سر اس میں کیا لکھا ہے اس قول میں کیا لکھا ہے کہ اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو پھر اس سے بھی کیسے ثابت نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، پہلے صحیح نہیں نا. مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ مہدی کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ناقابل قبول ہیں، میں نہیں مانتا. تو قادیانی اس کو پہلے تو وہ حدیث نہیں ہے، اور اگر بالفرض حدیث ہے اور امام مہدی کے متعلق ہے تو مرزا قادیانی کے قاعدے مطابق تو وہ ناقابل قبول ہے. کیا کیا جائے گا؟ کس طریقے سے اس سے استدلال کیا جائے گا؟ جی اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال تھا، اگر آپ اجازت دیں تو. بالکل بالکل کریے. سوال علم کی کنجی ہے. جی بہت صحت و عافیت. یہ ایک بار بار رونا روتے رہتے ہیں، ہمارے پاکستان کو بھی برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور بولتے ہیں بھائی ریاست نے جو ہے، ریاست کو کیا حق بنتا ہے کہ ہمیں کافر ڈکلیئر کے جو 74 میں ان کے ساتھ ہوا. جبکہ میرے خیال سے ان کے جو نمائندے تھے ان کو بلایا گیا تھا، ان سے پہلے سنا گیا تھا ان کے عقائد، ان کو موقع دیا گیا تھا ڈیبیٹ کا کہ بھائی بات کرو، آپ بتاؤ اگر آپ لوگ وہ ہو. تو اس کے بعد ریاست نے بھی ان کے اوپر وہ لگایا اور بول رہا ہے یہ علماء کو کیا حق بنتا ہے کہ کسی کو کافر ڈکلیئر کرے. اس پہ تھوڑی سی مجھے روشنی ڈال دیں. یہ بہت چیختے رہتے، روتے رہتے اور روتے رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. وہ اصل میں یہ ہے کہ کافر جو ہوتا ہے نا، وہ کوئی کہے نہ کہے، کوئی مفتی فتویٰ دے نہ دے، کوئی اسمبلی فیصلہ کرے نہ کرے، عدالت کہے نہ کہے، کافر اپنی کرتوت سے، اپنے عقیدے سے کافر ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک شخص ادھر کمرے کے اندر بیٹھ کے کفر بکتا ہے، حالانکہ قوم کو پتہ بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ، کمرے کے اندر بیٹھ کے اس نے کفر بکا ہے، وہ اسی ٹائم کافر ہو گیا. سمجھ آئی کہ ہاں
मुफ्ती के पास जाएगा, वो चाहे 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब मुफ्ती के पास जाएगा मुफ्ती फतवा देगा, क्योंकि उसने अपना इल्म का तो बताना है ना, उसके ऊपर वाजिब है। तो क्या वो 10 साल बाद काफिर हुआ? नहीं, मुफ्ती ने सिर्फ बताया है, वजाहत की है उसके कुफर की, जबकि काफिर तो वो 10 साल पहले हो चुका था जब उसने कुफर बका था। अब देखिए ना, कोई बंदा तलाक देता है अपनी जोजा को, एक घर में बंद कमरे में बैठ के तलाक दी है, लेकिन वो फतवा पूछता है 5 साल बाद, तो मुफ्ती साहब फतवा उस टाइम देते हैं कि तलाक हो गई है। तो क्या तलाक उस टाइम हुई है? नहीं, तलाक तो उसी टाइम हो गई थी ना जब उसने तलाक बोली थी। तो काफिर का भी यही हिसाब है, वो अपना जब कुफरिया कौल करता है या कुफरिया अमल करता है तो उसी टाइम ही काफिर हो जाता है। तो असम्बली ने सिर्फ इनके कुफर की वजाहत की है बस। काफिर तो वो मिर्जा कादियानी उसी वक्त हो गया जी। कर लें बात। मैंने उन कादियानी को कहा, मैंने कहा चलो उस टाइम पर चलो आपको लगता है कि भाई ये हमारे साथ ज्यादती हुई है कि ये हुआ है वो, मैंने बोला उस टाइम तुम्हारे बड़े बड़े आए थे, उनको हमने मौका दिया था बात करने के बाद कि आओ भाई अपनी बात और अपना मुद्दा पेश करो, अकायद पेश करो, और हमारे जो उलमाए कराम हैं वो आपको इंशाअल्लाह ताला जवाब देंगे। लेकिन आप उस टाइम उनको मुतमईन नहीं कर सके, और वो पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक ममालिक है, उसके साथ में वहाँ पर कुफर थोड़ी करने देंगे आप लोग। आप अपने कमरे में बैठ के नाचते रहो, गाते रहो, बाहर अगर इस तरह की बकवास करोगे तो जाहिर है वो करोगे। मैंने बोला तुम्हारे अकायद साबित ही नहीं कर सके कि आप लोग जो है ना मिर्ज़ा नबी है नाउज़ुबिल्लाह और आप लोग जो मुसलमान हो, तो इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को काफिर करार दिया गया। हाँ हाँ बिल्कुल काफिर, कुछ भी नहीं, मिर्जा कादियानी है ही को नहीं, कोई शय ही को नहीं, या तो कोई हकीकत हो ना, कुछ भी नहीं है। वो बेचारा फारग आदमी, बिल्कुल ही फारग। वो असल में मरीज था, उसको ना इलाज की जरूरत थी, तो बर वक्त अगर उसका इलाज किया जाता तो उसका मर्ज ठीक हो जाना था, क्योंकि वो खुद कहता है ना मेरा मोजज़ा है ये। उसको पागलपनी के मराक के दौरे पड़ते थे, उसका दिमाग घूम जाता था, पागलों जैसी हरकतें करता था। तो वो मिर्जा कादियानी कहते हैं ये असल में मेरा मोइज़ है, निशान है। वो कहता है ना कि दो मेरे मोइज़ात हैं, दो मेरे निशान हैं। एक तो ये है कि मुझे पागलपनी के दौरे पड़ते हैं, और दूसरा मेरा निशान और मोइज़ा है कि दिन और रात में 100 दफ़ा मैं बोलो बराज करता हूँ। ये क्लाउड साहब तशरीफ लाए हैं जी जनाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह हबीबी। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, फरमाएं। हज़रत मुझे वो हवाला दीजिएगा, मिर्ज़ा साहब को एक रात उस्ताद मोहतरम, एक नीचे मर्ज़ई कह रहा है कि मेरा चैलेंज कबूल करो। नीचे एक मर्ज़ई कह रहा है, वो आपको चैलेंज दे रहा हूँ। एक मिनट जी क्लाउड साहब। हज़रत को एक हवाला चाहिए जिसमें मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि एक रात में 40,000 अरबी के अल्फाज सिखाए गए मुझे, वो हवाला मिल जाएगा? एक रात में 40,000 मेरे वैसे कहीं पढ़ा सुना है, फिल वक्त मुश्किल। ये लोग कहते हैं ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो कुरान कहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा ये ना ऐसा मैं लिख लेता हूँ, इसको बाद में मैं स्टडी करूँगा। ठीक है। तो ये लोग कोड इनके है, किताबों में कहीं पे है ये हवाला? हाँ जी, मैंने भी कहीं ये एक रात में 40,000 अल्फाज सिखाए अरबी के, अल्फाज सिखाएंगे। क्योंकि जब अल्लाह इनको सिखा सकता है तो ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान सिखा के नहीं भेज सकता। मुझे ना थोड़ा सा मौका दिया, आप आपस में बात करें, मैं अपने सर्च इंजन में डाल के जरा चेक करूं कि कहीं पे। क्लाउड सर्फर भाई क्या खैरियत से हैं? कैसे क्लाउड भाई क्या हाल है? ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्लाउड भाई ये इन्होंने अपनी बुक में लिखा ना मिर्ज़ा साहब ने कि मैं 700 बार जाता था वॉशरूम एक दिन में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप हिसाब लगा लें कि एक दिन में अगर जितने घंटे होते हैं उस घंटों को अगर आप मिनटों में डिवाइड कर लें तो ये बंदा बाथरूम में रहता था।
आप लोग खैरियत से भाइयों? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप आए थे आजम क्या नाम है उसकी, वो क्या कहने, सैफी की ब्रॉड पे बात कर रहे थे, तो शायद पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम था, वो बात बीच में अधूरी रह गई। मैं भी बैठा हुआ था, आपकी अच्छी बातचीत चल रही थी, हाँ जी, और हाँ जी। वो उस दौरान फिर पता नहीं क्या हुआ, आपको शायद उन्होंने खुद ही उतार दिया, या फिर नेट का प्रॉब्लम था शायद। वो असल में होता क्या है कि मैं जो ना, जैसे अभी यहाँ पे लंदन में हो रहा है 8:45, तो मैं अभी लैपटॉप सामने रख के अपना काम भी कर रहा हूँ ना। मैं घर से काम करता हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी में जॉब करता हूँ। तो जब मैं काम करता हूँ, देखता हूँ जनाब कि आने वाले 3 घंटे में मेरे लिए कोई मीटिंग नहीं है, चलो यार कहीं हमला करते हैं। अब उस दौरान बाज़ औक़ात ये होता है कि अचानक से मेरा मैनेजर मुझे जो है ना वो टीम्स के ऊपर कॉल कर देता है। तो अब ज़ाहिर बात है नौकरी भी देखनी है, तो फिर मैं उसको बोलता हूँ यार ज़रा मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। फिर कॉल अगर लंबी हो जाए फिर वो खुद ही उतार देते हैं। तो ये हो जाता है कभी कभी मेरे साथ ये। अच्छा अच्छा, ये मसरूफियात थी, ठीक हो। हाँ, इस तरह से होता है। वरना तो टू बी ऑनेस्ट, जब आप सैफ़ी की ब्रॉड पे जाएं या जब आप किसी कादियानी की ब्रॉड पे जाएं, तो द थिंग इज़ के हमें पता है कि हमने उसकी नहीं माननी और उसने हमारी नहीं माननी। लेकिन हम जो चाहते हैं ना, हम इसलिए चाहते हैं कि देखो उसकी ब्रॉड पे ना हमारे मुसलमान भाई भी बैठे हैं, तो उनको जब ये लोग अपनी टोपियाँ ड्रामे करा रहे होते हैं ना, तो हम जाके फिर अपनी तरफ से बताते हैं कि यार हमारा अक़ीदा हम बताएंगे, आप हमारा अक़ीदा नहीं बताओ। तो फिर ये होता है कि हम फिर अपनी तरफ से अपना मुद्दा रखते हैं। तो अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि लोग फिर प्राइवेट में मैसेज करते हैं यार आपकी बात सुनी कुछ इत्मीनान हुआ, वरना हम तो इसकी बात सुन के बहक गए थे। तो ये भी हाँ सही है, ये भी है, ताकि हम अपने जो सीधे साधे हमारे जैसे मुसलमान भाई हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए उनकी एग्जैक्टली। तो हमेशा मेरा जो वारदात मुद्दा से। है ना, वो कादियानी की ब्रॉड पे जाके अपने मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करना, ये मेरा मुद्दा है। कादियानी ने मेरी मानी नहीं, ना मैंने उसकी मानी। वेल एंड गुड है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी है ये। अल्लाह आपको ये काम जो है ना, ये नसीबों वालों को नसीब होते हैं, अल्लाह ने मुंतखब किए है। दुआ खत्म करें अल्लाह नबूवत पाक के जो कबूल भी करे। काम कर रहे हैं ना, अदने से अदना भी मुजाहिद है ना, ये बहुत बड़ी बात है भाई, मैं तो अप्रिशिएट करता जी अच्छा सर। लौड भाई, जी भाई। मैंने तज़किरा पूरी देख ली है, मुझे नहीं मिला। मिर्जे की सारी किताबें देखी हैं, नहीं मिला, पता नहीं कहाँ पे। ये फैजी भाई बताएंगे, फैजी भाई के पास होगा, ये नीचे बैठे हैं अभी। मतलब ये कि फैजी भाई आ जाएं तो हाँ वो भी पूछता हूँ मैं। लेकिन ये मुझे इसकी तलाश इसलिए है कि इनका एक मुरब्बी था, उसने मुझे ये कोट किया था, लेकिन मैं उससे रेफरेंस लेना भूल गया। नहीं, उसके बाद वो से मैं मैंने इसके पीछे पड़ा हूँ। मेरे पास जितने सोर्सेज थे मैंने अभी बैठ के सर्च कर लिया, मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह। आप खैरियत से मुफ्ती साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा तो तारुफ होगा आपके पास। नहीं, मैं नहीं जानता। मैं एक अदना सा गुलाम हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे पहरा देने वाला, बस इतना काफ़ी है। बिल्कुल। और बाकी जिस तरह भाई कहते हैं, तो बस दुआ ये है कि अल्लाह पाक रया से बचाए और अल्लाह पाक कबूल कर ले। हाँ बिल्कुल ठीक। आमीन सुम्मा आमीन। बस इतनी सी है। बाकी मेरा नाम जो है वो राजा नोमान है। क्लाउड अगर नहीं कहना तो राजा बोलने कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। हाँ ठीक है। लेकिन वैसे मैंने शायद आपको पहली दफा ही देखा है। टिकटॉक पे कादियानियत की दुनिया में क्लाउड के नाम से मशहूर हूँ मैं। आते रहते हैं बस ये है, आते जाते रहा करे, बंदा रास्ते में रहे ना तो जी, वो जी, जी। फिर नजर में रहता है। जी बिल्कुल, जी तो बिल्कुल इंशाल्लाह। बस औकात ऐसे होता है कि कई दोस्त आते हैं, वो कहते हैं जी हम ख़त्म नबूवत के मुबल्लिग हैं, तो मैं फिर अर्ज करता हूँ कि यार हमें भी एक अरसा हो गया लेकिन आज तक आपको कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। उसमें यही है, असल में ये होता है कि वो राब्ता नहीं ना होता। जी जी तो राब्ते में बहरहाल मुजाहिदीन ने ख़त्म नबूवत, मुबल्लिगीन ने ख़त्म नबूवत जो है ना, वो आपस में राब्तों में रहते हैं, जी जी वो एक दूसरे के राब्ते में रहते हैं, वो फिर पता रहता है कि कौन है। तो ये है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस मैंने इसीलिए कहा ना कि मुजाहिद भी बहुत बड़ा लफ्ज़ है, मुबल्लिग भी बहुत बड़ा लफ्ज़ है। मैं कहता हूँ कि मैं एक अदना सा गुलाम हूँ, बस इतनी सी हाँ बात। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन अख़वान, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह खैर व आफियत वाला मामला फरमाए हर मामले में। अच्छा, ये हसन साहब तशरीफ लाए हैं कोई? जी जनाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी नहीं, सुनने ही आए थे, वो क्लाउड भाई भी आए हुए थे, मैं बस क्लाउड साहब का ना पीछे ही कर रहा था जी। वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको भी सुनता हूँ अक्सर ही ना,
अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। बंदे की नजरे गुफ्तगू बद से ना, बंदे की गुफ्तगू से बहुत कुछ पता चल जाता है। ये क्लाउड भाई राजा गालबन बता रहे थे नाम, तो ये राजा भाई ये कोई इल्मी बंदे हैं मुझे लगे हैं। बिल्कुल है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे ही है, मैं अक्सर इनको भी सुन रहा हूँ, अक्सर आपकी भी ब्रॉड नज़र आ जाती है, अक्सर आप किसी ब्रॉड पे बैठे हो, मैं आपको भी सुन रहा हूँ। मैं खुद इस चीज़ में सीख रहा हूँ जी, मैं तो खुद सीखने के लिए ये सीखने और सिखाने का अमल तो जारी है, बिल्कुल सीखने। लेकिन यही है कि साहिबान हवाला जात को नोट किया करें, तहकीक किया करें, रिसर्च किया करें। अभी देखे ना, उनको एक वो हवाला दरकार था, तो मैंने अपने पूरे तवानाई लगा के 2-3 मिनट लगाए हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो इस तरीके से मतलब तहकीक करें, रिसर्च करें, सुनी सुनाई पे यकीन नहीं करना, खुद जाके पहले किताब के अंदर मुताला करना है कि ये बात वहाँ पे है कि नहीं। ये बात बिल्कुल जी, आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं जी। आ जाए भाई, कोई कादियानी आ जाओ यार, कोई तबलीग कर लो, मर जाओ, की हो गया। वो जो तुम लोग कहते हो वो वही नाज़िल हुई थी मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर, मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुँचाऊँगा। वो किधर गई भाई, वो दुनिया के किनारे ते दुनिया के किनारियां तक पहुँच गई तबलीग है। तुम लोग तो वो तबलीग पहुँचाने के अंदर नाकाम रहे, वो तो हमारे मुबल्लिगीन ख़त्म नबूवत पहुँचा रहे हैं जी, दुनिया के किनारों तक मिर्ज़ा कादियानी की तबलीग को। और मिर्ज़ा कादियानी वो कहता है जी वही नाज़िल हुई है, मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि मैं तेरे फ़िरके को वो अरूज दूंगा, वो कमाल दूंगा कि तेरा फ़िरका पूरी दुनिया में फैल जाएगा, और तेरे फ़िरके के जो लोग हैं वो इल्म और मार्फत में वो कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। रूहानी खजाइन जिल्द 20 सफ़ा 409। वो किधर गए दलाइल भाई, हमारा दलाइल के जरिए मुंह बंद करो, आके आ जाओ तबलीग करो। ये नहीं आएंगे इमाम साहब, क्या बातें कर रहे हैं, इन्होंने कहाँ आना है। मैं कल गलती से ही चला गया इनकी ब्रॉड पे, यकीन करें कि इन लोगों के अंदर दलील से करने की बात कोई है ही नहीं। मैंने हवाला उठाया मिर्ज़ा साहब का, मैं बात उस पर कर रहा हूँ, ये बात घुमाई जा रहे हैं। मैंने कहा बात करनी है या नहीं करनी, हत्ता कि इन्होंने नाउज़ बिल्ला नबी पाक के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने उसकी दलील मांगी, इन्होंने कहा कि ना, मैंने कहा मिर्ज़ा साहब की किताब, मैंने सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा अल्लाह वो कौन सा गुनाह है जो माफ़ नहीं करता, बाकी गुनाह माफ़ कर देता। इसने कहा शिरक। तो मैंने कहा मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है कि मैं खुदा की मानी दूँ, ये चीज़ें वगैरह लिखी हैं कि नाउज़ बिल्ला उसने तो ये शिरक किया, तो मैंने कहा इसमें आप क्या कहेंगे। तो आगे से इन्होंने क्या कहा कि ना वो इल्ज़ामन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया उसके बारे में लिखा गया। फिर नाउज़ बिल्ला इन्होंने गुस्ताखी क्या की है, कहते कि ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के साथ ना रात के टाइम थे बाहर किसी जगह पे, तो उन्होंने सहाबी को दिखाया कि ना ये देख लो मेरी अज़वाज हैं, तुम ये ना समझना कि ये कोई गैर औरत है। तो मैंने कहा पहली बात तो ये है कि कोई भी सहाबी नबी पाक के ऊपर शक तो कर ही नहीं सकता। मैंने कहा वो सोच ही नहीं सकता, आप क्या बात कर रहे हैं कोई साहब के बारे में। मैंने कहा हम अदना से गधा हैं उनके, हम नहीं ये सोच सकते इस बारे में, तो वो तो सहाबी रसूल हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप। तो आगे से इन्होंने ये बात की। मैंने कहा फिर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, तो ना पहली बात ये है कि जो नामहरम औरत है ना, उसको पर्दे का हुक्म दिया गया है कि वो पर्दा करे। मैंने कहा फिर एक जगह पे ये भी आता है कि मर्द को भी नीचे ही निगाह करने का हुक्म दिया गया। आगे से वो क्या कह रहे हैं, आपने बदतमीज़ी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा इसमें बदतमीज़ी क्या, सारी मेरे बहुत से नीचे उतार दिया। बंदा खुद सोचे कि जिस नबी ने हमें ये दीन दिया है कि नामहरम को पर्दे का हुक्म दिया गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह अपनी अज़वाज का चेहरा दिखाएंगे किसी नामहरम को। कितनी गलत बात की है इस बंदे ने। सिर्फ एक मिर्ज़ा को सच्चा साबित करने के लिए नाउज़ बिल्लाह नबी पाक के पर तहमत लगा रहे हैं।
یہی کرتے ہیں قادیانی کہ جب آپ مرزا قادیانی کی کوئی بات کریں گے نا تو وہ اٹھا کے لے جائیں گے اللہ کے سچے نبیوں کی طرف بات اٹھا کے لے جائیں گے. تو قادیانی وہ آپ کو کہا ہے نا کہ وہ بات کرنے کی اہلیت نہیں ہے قادیانیوں کو. بہتان، الزام، گالی، بس یہ. اور مزے کی بات ہے میں نے تو بہت پلائٹ بیہیویئر میں بات کیا. وہ کہتا بدتمیزی کر رہے ہو. لے بدتمیزی اس میں کوئی ہے؟ میں نے جیسے آپ کو میں نے یقین کرے ڈیٹیل بتائی ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا سیم اسی طرح ہی میں نے جواب دی، اسی طرح پوچھا میں نے اور ایسے ہی بات کی میں نے. لیکن وہ کہتا بدتمیزی کر رہے ہو. نیچے اتار دیا. میں یہاں تھا کہ میں میسیج کرتا ہوں کہ میرے اوپر لو، میں بات کلیئر کروں. نہیں لیا اوپر. اس کو پتا تھا کہ اس کی اپنی جماعت کے بندے اس چیز کے اوپر تہمت لگائیں گے کہ تم نے بات ہی غلط کیا. اب یہاں پر ایک حوالہ میں دینے لگا ہوں تو جو سے سب دوستوں نے سننا ہے. روحانی خزائن جلد 5 ہے، صفحہ 547 ہے. عربی کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے تل کا کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودت وینتفع من معارفہا ویقلبنی ویصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا. وہ کہتا ہے میری کتابوں سے نفع تمام مسلمان اٹھاتے ہیں، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جو ذریۃ البغایا لوگ ہیں نا وہ میری کتابوں سے نفع نہیں اٹھاتے، میری کتابوں سے محبت نہیں کرتے. ذریۃ البغایا کہتے ہیں رنڈی کا بچہ، اس کو کہتے ہیں یعنی خراب عورتوں کی اولاد. اب وہ دیکھ لیں کہ مرزا قادیانی کی کتابوں سے کون محبت کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون مرزا قادیانی کی کتابوں سے نفع اٹھاتا ہے اور کون نہیں اٹھاتا. جب مرزا قادیانی کی کتابیں کھولی جائیں تو کس کو گشی کے دورے پڑتے ہیں فیصلہ خود کر لیں. اب یہاں پہ الٹ ہو گیا کام. مسلمان مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، مسلمان مرزا کی کتابوں کو پیش کرتے ہیں، جبکہ قادیانی وہ کتابوں کو کہتا ہے بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو. مرزا کی کتابوں کا تو نام لینا ہی نہیں. یہاں کام الٹاؤ. اب ذریۃ البغایا کون ہے فیصلہ آپ نے کہا، مرزا نے کہا. یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی کتابیں تو بہت جناب روحانیت بری کتابیں ہیں کہ ان کتابوں کے پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. کتاب کا نام ہے انوار العلوم جلد 5 صفحہ 560. کہتے ہیں جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے، ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں. بھائی یہ مرزا کی کتابیں پڑھنے سے تو تمہارے عقیدے کے مطابق فرشتے نازل ہوتے ہیں. جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کیوں نہیں پڑھتے اور کیوں نہیں پڑھاتے اور کیوں نہیں سنتے؟ ایک سوال ہے. بھائی جب فرشتے نازل ہوتے ہیں دیکھنے والوں کے اوپر بھی فرشتے نازل ہوں گے، تو کیا تو نہیں چاہتا کہ فرشتے نازل ہوں؟ فرشتے نازل نہیں کرنا چاہتا؟ بتا نا قادیانی. تو جب قادیانی کے سامنے مرزا کی کتابیں کھولیں گے، اوئے ہوئے جناب قادیانی پاگل ہو جائے، ٹکریں مارے گا. اوئے ہوئے منہ سے وہ بکواسیات اللہ معاف کرے. یہ حال ہے. الفضل اخبار ہے، 5 جون ہے، 1934 کا شمارہ ہے. پہلا کالم ہے. کہتے ہیں حضرت مسیح موعود اور تفسیر القرآن. لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود کی کتابیں
قرآن کریم کی تفاسیر ہیں. یہ قرآن کی جب تفسیریں ہیں تو کیوں نہیں پڑھنے دیتے ہمیں یہ قرآن کی تفسیریں؟ او بھائی اگر یہ قرآن کی تفسیریں ہیں، یہ الہامی کتابیں ہیں، مرزا قادیانی بار بار کہتا ہے کہ براہین احمدیہ، وہ کہتا ہے یہ الہامی کتاب ہے، یہ خدا نے نازل کی ہے میرے اوپر. اپنی طرف سے تو میں نے یہ کوئی بات کی نہیں ہے. بھائی یہ جب الہامی کتابیں ہیں، قرآن کی تفسیریں ہیں، ان کو پڑھنے پڑھانے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو کیوں نہیں پڑھنے دیتے کتابیں؟ یہ سوال ہے ہمارا قادیانیوں سے. ہے کوئی قادیانی جو اس کا جواب دے؟ کالر آیا کہ نہیں آیا یار؟ کوئی بھی نہیں. جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں. مرزا قادیانی کی زندگی کے متعلق جب بات کریں قادیانیوں سے، ہوئے ہوئے قادیانی کی وہ بری حالت ہوتی ہے المان والا. دیکھیں شراب نوشی، زنا کاری، حرام کاری، بچے بازی، جتنے گناہ ہیں وہ سب مرزا قادیانی کرتا ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم اپنی طرف سے بات کرتے ہی نہیں ہیں. واللہ ہر چیز کا ثبوت ان کی کتاب میں موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر اللہ. فرمائیں. جی فرمائیں نعمان بھائی. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میری آواز؟ سر میری کال لگی رہتی ہے، میری کال کاٹنی نہیں ہے، تھوڑی دیر آپ سے بات کرنی ہے. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کریں گے تو پھر ہی ہے نا میرے بھائی. سر کچھ دن پہلے آپ سے بات ہوئی تھی جو مولانا ظفر صاحب ہیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوئی مجھے مطمئن نہیں کر سکے، تو اس کے بعد میں نے آپ سے پرسنل میں میسج کی، آپ نے مجھے بلاک کر دیا. اس بات کی تھوڑی وضاحت کریں نا. کون سا مولانا ظفر؟ آواز وہ جو بروڈ لا کے بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب کہ کہتے ہیں ہم قادیانیوں کے خلاف ہیں لیکن ہے سہولت کار ہی لگتے ہیں باتوں سے. کون مولانا ظفر؟ میں نہیں جانتا میرے بھائی، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں. میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نے آپ کو کب بلاک کیا ہے. آپ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں. شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کسی اور برانڈ پہ آپ گئے ہوں گے. سن تو لیں نا، سن تو لیں. جی سنائیں. غلط فہمی کوئی ہوئی ہے آپ کو. میں وہ نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں. جی مفتی مبشر شاہ، تصویر بھی آپ کی وہی ہے، سارا کچھ وہی ہے. میری بڑی فیک آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں، میری بڑی فیک آئیڈیاں بنیں گی قادیانی. نہیں میری بات سنیں نا، ادھر ایک بروڈ پہ لگا ہوا تھا نا، آپ نے شاید بروڈ دیکھی ہو، ظفر شاہ صاحب نام ہے، ان کے ساتھ ایک اور بندہ ہوتا ہے نام دین، محمد دین. وہ جانتے ہیں محمد دین صاحب؟ کیا ٹھیک ہے، سید ظفر اللہ شاہ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں اور مولانا دین محمد سیالی صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. وہ میں نے بعض دفعہ ان کی بروڈ میں گیا ہوں، ایک دفعہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے قادیانیوں پہ لعنت کی ہو، ایک دفعہ بھی. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے بات کی تھی، آپ نے مجھے آگے بلاک کر دیا. اب آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا لیکن مجھے یاد ہے سارا کچھ. اب مجھے سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے. تو ابھی بھی ایسا ہے کہ ابھی بھی میں آپ کو جو ہے نا وہ بلاک کر رہا ہوں، اور لیکن آپ کو میں جواب دے دیتا ہوں، جواب ضرور دے دیتا ہوں. نہیں جواب آپ اپنے پاس رکھیں. اگر اتنی ہمت نہیں ہے میرے پاس بیٹھنے کی یا جی بالکل ٹھیک ہے. ہم اپنے مقدسات کی، اپنے علماء کرام کی توہین نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے، وہ میرے اساتذہ میں سے آتے ہیں، محمد دین سیالوی اللہ شاہ صاحب. تو یہ بالکل اتنی اجازت میں آپ کو نہیں دیتا. ابھی بھی میں نے آپ کو بلاک کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں یہ ویسے بھی ہم صاحب غلط بات کر کے گیا ہے. سیالوی صاحب نے تو یہ کچھ ایتھیسٹ ہیں، کچھ قادیانیز ہیں، ان کا گروہ ہے جو کہ مجاہدین ختم نبوت، مبلغین ختم نبوت
بشمول میرے سید ظفر اللہ شاہ صاحب، جتنے بھی بڑے بڑے مجاہدین ختم نبوت ہیں، ان کو یہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر بہتان، الزام اور بہت کچھ. تو وہ ایسوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جی مفتی صاحب سیالوی صاحب تو ان کے میں نے سنا ہوا ہے، سیالوی صاحب نے تو خود کہا ہے کہ جو قرآن و حدیث میں الفاظ ہیں نا، اس کے مطابق ہم بات کریں گے، ہم وہ گالی وغیرہ نہیں دیں گے، کیونکہ گالی اسلام میں ہے نہیں. بھائی جی کیا بات ہے، سورج نکلا ہو تو کوئی بندہ کہے سورج نہیں نکلا، غروب ہو گیا، کوئی یقین کرے گا؟ بتائیں. سر رات کو 3 سورج نکلا ہوا ہو، کوئی بندہ یقین کرے گا سورج نہیں نکلا؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کوئی بندہ یہ کہے مفتی بشر مر گئے ہیں، آج اس کے کل کا ختم ہے، کوئی یقین کرے گا؟ یہ وہ بدیہی چیزیں ہیں کہ کون یقین کرے گا؟ اور یہ لوگ صرف ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے، ان کی عزت کو پامال کرنے کے لیے کہ وہ قادیانی ہیں جی. وہ علماء کرام ہیں جن کی پوری زندگی رد قادیانیت کرتے ہوئے گزری ہے، اور میں نے خود ذاتی طور پہ ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اس وجہ سے میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے اساتذہ میں سے ہیں، کہ جن سے بھی کوئی چیز سیکھی جائے گی وہ استاد ہی ہوا. تو میں نے بڑی چیزیں ان سے سیکھی ہوئی، تو ان کو یار شرم ہے، شرم. اب مجھے کوئی بندہ کہے کہ تو قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے، کہ جس کی پوری زندگی 25 سال مجھے ہو گئے ہیں اس کام کے اندر، تو مجھے کوئی کہے تو یار یہ گالی نہیں ہوگی؟ بتائیں، بہتان نہیں ہوگا، الزام نہیں ہوگا؟ تو ایسے لوگوں کو اتنا منہ نہیں لگاتا. میں کسی اور ٹائپ کا آدمی ہوں. اپنی بات کریے کو جی. اور کوئی بات جی کسی نے کرنی؟ جی سر ماشاءاللہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. مطلب میں خود سیالوی صاحب کی بروڈ پہ گیا ہوں، ماشاءاللہ ان کو پراپر قادیانی کی بولتے ہیں، پراپر اس کے اوپر وہ ڈسکس کرتے ہیں، لوگوں کے کویشچن لیتے ہیں، آنسر لیتے ہیں، اور وہاں پہ ایکس قادیانی آتے ہیں جنہوں نے ان کی باتیں سن کے ریورٹ ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، اور انہوں نے تو بہت کام کیا ہے اس کے اوپر نا، ختم نبوت کے اوپر. اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی شرارتی تھا نا ان کی طرف سے. کچھ نا دیر یہ ہیں، کچھ قادیانیز ہیں چھپے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو تو مسلمان کہلاتے ہیں. یہ پوری ٹیم ہے، گینگ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر براڈے لگاتے ہیں یہ لوگ. تو ہیں یہ ایتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں یا قادیانیز ہیں، تو وہ صرف بدنام کرنے کے لیے بس ایسے انہوں نے ڈرامہ لگایا، اور کوئی حقیقت نہیں. بھائی حقائق پر بات کرو، حقائق کے اوپر دلیل سے بات کرو. سمجھے کہ ہم دلائل والے لوگ، اپنا ہو مخالف ہو کوئی بھی ہو، دلیل سے بات کرو اور دلیل سے جواب لے لو، بس اتنی سی بات. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ. مفتی صاحب دیکھو روزانہ یہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، کتابیں آگے سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں. جی ہاں، اسی طرح سیالوی صاحب ہیں، اور اسی طرح جناب علی سید ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں. یہ علماء ہیں جی، انہیں پتہ ہے نا کس طرح بات کی جاتی ہے. جی علماء کرام ہے. اور بالکل میں کہتا ہوں یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر میں اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال رہا ہوں، سکپ کر رہا ہوں، تو اگر بنیاد رکھنے والے کوئی ہیں نا ختم نبوت کے کام کی، تو یہ دو بندے ہیں. بالکل یہی بات ہے. بالکل ٹی وی کے اوپر وہ تکبیر چینل سے انہوں نے کام شروع کیا، اور میڈیا یعنی یہ سوشل میڈیا نہیں، میڈیا کے اوپر سب سے پہلی جو آواز اٹھی ہے نا ختم نبوت کی، وہ ان دونوں کی طرف سے اٹھی. آج سے تقریباً میرے خیال میں 20-25 سال، ہاں جی 20-25 سال پہلے، مجھے پتہ ہے نا. تو بات یہ ہے کہ وہ کھلاڑی ہیں، ہیرو ہیں. تقریباً جتنے بھی مبلغین ختم نبوت ہیں، کسی نہ کسی واسطے سے وہ یہ استاد لگتے ہیں ان کے. بالکل وہ اتنے بڑے یعنی سپوت اور اتنے بڑے کھلاڑی اس میدان کے، ان کو کوئی ایسی بات کرے یار، کوئی شرم کرو یار. یہ بات تو یہ اصل میں وہ علامہ خادم صاحب رضوی فرماتے تھے نا، پیڑاں کوئی اور تے پھکیاں کوئی اور. یہ اصل میں قادیانی نہیں ہے، بالکل یہی بات. یہ صرف مبلغین ختم نبوت کو ڈیمیج کرنا چاہ رہے. یہ کوئی کالر آئے ہیں، اچھا شاہ جی بھی لگتا ہے آگے ہیں، سید ظفر اللہ شاہ صاحب آئے.
शो हो रहे हैं, पता नहीं शो हो गए थे मुझे। तो बहरहाल ये है कि देखें कि कोई तरीकाकार सीखें, अपने उलमा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना, एक लफ्ज। अपने उलमा, अपने हीरोज के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना, 2 मिनटों में साइड पे कर निकल भैया, बस यही है। हाँ, लड़ाइयाँ गालां गुलें हम नहीं निकालते, ना लड़ाइयाँ करते हैं ना गालियाँ निकालते हैं, भाई निकल ब्लाक ठोकें साइड पे कर, बस यही इतने काम। दूसरा, इतनी जरूरत नहीं किसी को हम देंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे बैठ के, हमारी गोद में बैठ के तुम मूत करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे कर लिया करो, कोई मसला हो ना, मेरा सीना बहुत चौड़ा है, मेरे मुंह पे बैठ के मुझे गाली निकालो, मुझे जो मर्जी इल्जाम लगाओ, कभी ना नहीं करूंगा, कभी तुम्हें बराड़ से नीचे भी नहीं उतारूंगा, कभी कोई गाली नहीं। हाँ, ये बात है। मुझे टारगेट करो, हमारे मुकद्दसात को नहीं। जी, किसी ने कोई बात करनी है तो कर लें, फिर मैं बराड़ बंद करने लगा। चलो ठीक है मुफ्ती साहब। साहिबान को आखिरी एक पैगाम दे के फिर बराड़ बंद करता हूँ कि अल्लाह ने जिनको तौफीक दी है, हिम्मत दी है, तो छपवा के भाई फ्री तकसीम करवाएं, बहुत बड़ा सदका जारी है, बहुत बड़ा सदका जारी है। तो आपके वालिदैन जो मरहूम हैं उनके नाम की, पता है आपको, सदका जारी है ना, वो कुआं अगर खोदा है वालदा के नाम का कि जब तक लोग पानी पीते रहेंगे तो वालदा को सवाब होता रहेगा, तो एक किताब अगर छपवा के तकसीम करेंगे तो जब तक पढ़ी जाती रहेगी लोगों के ईमान सुधर जाएंगे, लोग सुधर जाएंगे, तो सदका तो जारिया बन गया ना, एक सवाबे जारिया हो गया। हमारा काम था लिखना, या एक आलिम का काम तो यही होता है, हमने अपना काम पूरा कर दिया, आगे आप लोगों का काम, ठीक है जी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिए। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।